بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں جی۔ آج ہم بات کریں گے حاجت کے اوپر کہ خواہش کو کس طرح سے پورا کیا جائے۔ ایسا کون سا وظیفہ ہو، کوئی خاص وظیفہ کہ جو خواہش کو پورا کر سکے۔ ایک ایسا وظیفہ جو ایک گدی نشین ہی ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ اس کے عرس کے اوپر پیسہ لگائیں گے، اس کے باپ دادا کا جو عرس ہوگا ان کے اوپر پیسہ لگائیں گے تو ان کو یہ وظیفہ دیتے ہیں، یا وہ پیر صاحب وہ گدی نشین اپنے خاص مرید کو جس نے اس کو کوئی گاڑی دی ہو یا کوئی ایسا کوئی اے سی کوئی فریج دیا ہو، اس کو یہ وظیفہ دیں گے کہ ہاں تم یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے حاجت یا پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، اور ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ پڑھو تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اللہ کی قسم آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کعبہ کی قسم آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، چوتھی مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، آسمان پھٹے گا اور وہاں سے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا بکواس ہے، یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ ایسا بچوں نہیں ہوتا۔ حاجت کوئی حاجت ہو، اس کے لیے کوئی خاص کوئی وظیفہ ہو، وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ خاص وظیفہ ہی میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو غور سے سنو اور سمجھنے کی ذرا کوشش کرو، تھوڑا سا اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کرو، اس کے بعد اس وظیفے کو کرو۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی کیا حاجت ہے جو آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی؟ ایک 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 حاجت ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے میں بولتا ہوں، دیکھو، ایک انسان 20 سال سے اپنی اس خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس حاجت کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا میرا یہ کام ہو جائے، اس کو 10 سال اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر 2 مہینے یا 1 مہینہ آپ اس وظیفے کو کر لو اور وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو کیا یہ سودا آپ کے لیے مہنگا ہے؟ بالکل بھی مہنگا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 3 مرتبہ پڑھو، 4 مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی 4 مرتبہ پڑھنے والی نہ ہماری کوئی زبان ہے، نہ ہم کوئی ولی ہے کہ ہم 4 مرتبہ پڑھیں اور یہ کام ہو جائے۔ آج کل تو یوٹیوب کے اوپر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وظائف دے دو، کام کرے نہ کریں، بس وظائف دے دو کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ویوز بھرے، لوگ دیکھیں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ وظائف دے رہے ہو تو کم از کم وہ کام تو کریں۔ چلو اگر 10 بندے کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی 7-8 بندوں کی حاجت تو پوری ہو۔ اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی حاجت اس لیے پوری نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے اوپر کالا علم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو آیت ہے، جو اسم اعظم ہے، جو صورتیں ہیں، وہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھو، اس حاجت کے بیچ میں اگر کوئی کالا جادو بھی ہوگا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بات کو ذرا یہاں پہ سمجھنے کی بیٹا کوشش کرو۔ ایک مثال ہے، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا رشتہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ 40 سال کا ہے۔ اب اس آدمی نے سورۃ یاسین شریف کا ورد کرنا شروع کیا نماز عصر پہ یا نماز فجر پہ، ٹھیک ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے رشتے کے اوپر کالا علم ہے۔ جیسے جیسے وہ سورۃ یاسین کا ورد کرتا جائے گا، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، تو وہ جو کالے علم، جو نکاح کی بندش تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی پاک کلام میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ اللہ کی پاک کلام سے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کیا دعا کر رہے ہو کہ اے میرے اللہ میری شادی ہو جائے۔ تو شادی ہونے کے لیے آپ سورۃ یاسین شریف پڑھ رہے ہو کہ آسانی کے ساتھ جلدی ہو جائے، تو وہ شادی کے بیچ میں جو رکاوٹ ہوگی سورۃ یاسین شریف کی برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، وہ پہلے رکاوٹ ختم ہوگی، اس کے بعد آپ کی شادی ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، یہ تو بالکل صاف بات ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے کالا علم دور کرو، اس کے بعد پھر شادی کا وظیفہ کرو، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ پہنڈ بازی ہے۔ میں تو اس چیز کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ٹونسلے ہیں جو یہ عامل لوگ دیتے ہیں، صرف یہ پیسے پیسے، ان کو بس پیسہ پیسہ چاہیے، ان کو پاگل ہو جاتے ہیں یہ، ان کو بس پیسہ چاہیے۔ مجھے کئی فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جن چھوڑ دیں گے اگر آپ نے بقایا پیسے نہ دیے، ہم آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کی چارپی کو الٹا کر دیں گے۔ واہ، تم اتنے بڑے عامل ہو، دوسرے کو جن یعنی کہ چھوڑ دو گے، اس کی چارپی دے کر الٹی ہو جو ہے اپنا کر دو گے ہیں۔ تمہیں رات کو نیند نہیں آتی اور تم دوسروں کے 4 پہیاں الٹا کرنے پہ آ گئے ہو۔ کمال ہے، کمال کے میں کہتا ہوں کہ بندے عمل زمین سے نہیں نکلے اور ان کی باتیں سنو۔
अच्छा, हाजत का वजीफा खास, वो गौर से सुनो। देखो, चांद की पहली जुमेरात, चांद की पहली आ गई, उसकी पहली जो जुमेरात है उसको पकड़ लो। अपने और अपनी वालदा के नाम के अदाद निकालो। देखो, ये ऐसा नहीं होता बेटा कि मैं आपको बोल दूं कि ये आयत शरीफ है, इसको आपने 1100 बारी पढ़ना है, तो क्या पूरी दुनिया उसको 1100 बारी पढ़ेगी तो पूरी दुनिया के काम होंगे? ऐसा नहीं होता। हर इंसान के माँ के और उसके अदाद के मुताबिक पढ़ाई अलग अलग होती है, तभी तो मुश्किल हल होती है। कोई 500 बारी पढ़ रहा है, कोई 1000 बार पढ़ रहा है, कोई 600 बार पढ़ रहा है, कोई 800 बार पढ़ रहा है। ये आपको आपका नाम, पूरा नाम, आपका नाम और आपकी वालदा के नाम के जो अदद होंगे वो आपको बताएंगे कि आपने कितनी मर्तबा ये पढ़ाई पढ़नी है और ये मुश्किल हल होगी। अब यहाँ पे हमें 3 अदाद की जरूरत है। पढ़ाई है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सूरत यासीन शरीफ में है ये। इसके अदाद 818 बनते हैं, ये अदद मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 818। अब आपने क्या करना है कि अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, इन नामों को जो जदोल मैं इसके एंड पे दूंगा, वीडियो के एंड पे, तो उस जदोल में से अपना नाम और अपनी वालदा का नाम आप निकाल लो। जितने अदद निकले, मिसाल के तौर पे आपके और आपकी वालदा के अदद निकले 1100, तो 1100 के अंदर ये 818 अदद डाल दो। ये डालने के बाद आपने इस पढ़ाई को पढ़ना है। टोटल हो गया 1100 और 818, ये कितने हो गए? ये 1918 हो गए। अब 1918 मरतबा आपने सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ना है। नौचंदी जुमेरात को, जो चांद की पहली जुमेरात होगी बच्चों, उस टाइम पे आपने एक टाइम रख के नमाज इशा के वक्त, नमाज इशा के वक्त आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। अपनी हाजत को ज़हन में रखें, टाइम एक और टाइम नहीं आप लोगों ने बदलना, ठीक है? और किसी भी हाल में नागा नहीं करना। अब यहाँ पे मुझे सवाल आएंगे जी कि औरतों का तो नागा होता है। हाँ, तो ठीक है ना बाबा, तो औरतों का नागा होता है, उस नागे को निकाल के पाक होने के बाद दोबारा शुरू कर दो। नागा वो होता है कि औरत पाक है और वो फिर भी नहीं पढ़ रही, उसको याद नहीं रहा, या उसने किसी शादी पे जाना था या किसी के घर जाना था, नहीं याद रहा। इसको वो टाइम रखो जब आप पूरी दुनिया के काम खत्म कर लो, और तब आपने इसको पढ़ने के लिए बैठना, चाहे वो रात के 12 का टाइम हो, चाहे वो रात के 1 का टाइम हो, चाहे वो रात के 11 का टाइम हो। आप इसको एक टाइम पे रख के इस वजीफे को पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी परेशानी हल हो जाएगी। नियत पहले 40 दिन की होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया एक तरीका कार जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको एक मिसाल भी दी है, ठीक है, कि 1100 अगर अदद बनता है और 818 अदद उसके अंदर जमा कर लो, 1100 और 800 1918 बन गया। अब एक मिसाल है, 1918 एक अदद है और वो बच्चा मुझे आके बोलता है जी कि मियाँ जी परेशानी हल हो गई है लेकिन ज्यादा हल हो नहीं रही, मामला अभी भी थोड़ा सा अड़ा हुआ है। तो ठीक है, इसका भी हल है। ये है वो तरीका, ये है वो राज जो अब मैं आपको देने लगा हूं। यकीन करो बेटा, ये कोई नहीं देगा आपको, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। इसको सदके दिल से करना, मियाँ जी को दुआ दोगे। अब 1918 बना है, 1918 को जमा करो, 1918, ऐसा ही है ना बेटा? 1918, 19 बना, 10, 18, फिर 19 बन गया, ऐसा ही है। 1918, 10, 9 और 1 10 और 8 18 और 1 19। अब 19 को भी जमा कर लो, 9 और 1 10 आ गया। हमने सिंगल डिजिट के ऊपर आना है, 1 से लेकर 9 के बीच में जो भी आएगा हिस्सा में उसके ऊपर ऊपर आना है। अब चूंकि यहाँ पे 1 आया है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है 1918 मरतबा ही पढ़ सकता है, इससे ऊपर इसको जाने की जरूरत नहीं है, इसकी हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का 3 आ जाए, अगर किसी का 2 आ जाए या 4 आ जाए, जमा करने के बाद अगर सिंगल डिजिट अदद जो है वो 3 4 आ जाए या 2 आ जाए, तो उस अदद को पूरे अदाद के साथ ज़रब दे दो। मिसाल के तौर पे 1919 है, चले 1919 है,
اگر 1919 آیا ہے تو اس کا بن گیا 20، 20 بن گیا، تو 20 کو 0 ہٹا دیا تو 2 بن گیا، 2 کو 1919 سے ضرب دے دو، 2 کو 19 سے ضرب دے دو، 1919 سے ضرب دے دو تو یہ ڈبل بن جائے گا۔ تو اتنی مرتبہ آپ نے سلام قولم من رب الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا آپ نے وظیفہ جو ہے وہ اپنا اور اپنی نام کے اعداد کے مطابق، اور یہ آیت شریف جو ہے اس کے اعداد کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد آپ کی جو حاجت ہے وہ مکمل طور پہ پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ آگے جاؤ، اور آگے جانے کا جو راستہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ نے 40 دن جتنے تعداد کے مطابق آپ نے سلام قولم من رب الرحیم پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا سنگل ڈیجٹ کر لو، جو سنگل ڈیجٹ ہوگا اس کو اس سے ضرب دے دو۔ اب یہ آپ کی اگلی پڑھائی کی تعداد بن گئی ہے، یعنی کہ پڑھائی کو طاقت مل گئی ہے، پڑھائی میں قوت پیدا ہو گئی ہے، اس قوت کو آپ نے لے کے آگے جانا ہے۔ اور یہ ہر انسان کا ڈفرنٹ جو ہے نا اعداد آئیں گے۔ میں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ کوئی بورڈ لے کے نا، بلیک بورڈ، کوئی ٹیب، اس کے اوپر آپ کو مثال دے کے کسی کا نام دے کے تو اگلوں کو سمجھاؤ تو ان کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا میں پکڑوں اور کیا میں کروں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ کسی چیز کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ یہ دیا گیا واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ اور دماغ میں یہ چیز نہیں آنی لے کے کہ وہ میاں صاحب نے راستہ نکال لیا ہدیہ مانگنے کا۔ بیٹا ہدیہ منگنا ہوتا نا، ٹھیک ہے، میں تانوں اے کہندا کہ ایدا تویز بھی میرے کو لگو، میں تانوں اے نہیں کیا، میں تانوں کیا صرف پڑھو۔ تو وضاحت واسطے مینوں بے دھڑک ہو کے میسج کر دو، تانوں میسج کا جواب آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں کوئی چور رستہ نہیں کٹیا کہ ہاں مجھے فون آئے گا اور میں پیسے مانگوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بے فکر ہو کے اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ جاتے جاتے میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، 40 دن کا اگر آپ نے وظیفہ کیا کوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمت نہیں ہارنی، ایک دن چھوڑ کے یعنی کہ 41واں دن چھوڑ کے 42ویں دن دوبارہ بیٹھ جاؤ 40 دن کے وظیفے پہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ہو گئے 40 دن، 40 دن، پھر تیسری مرتبہ پھر ایک دن چھوڑ کے تیسری مرتبہ دوبارہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں 4 مہینے پہ آپ کو لے گیا ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن آپ بھی تو اس چیز کو مانو کہ لڈو کس نے کھانے ہیں بعد میں خوشیاں کس کو ہوں گی جب آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ دیکھو اگر 40 دن میں آپ کی 35% حاجت پوری ہوئی ہے تو اس وظیفے کو دوبارہ کرو نا 40 دن، اتنی ہی تعداد میں جتنی تعداد میں آپ نے پہلے 40 دن کیا ہے۔ اور پھر آپ کا اگر کام جو ہے وہ 70% ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مزید حوصلہ ملے گا، آپ کو کہ نہیں یار اس کو تیسری مرتبہ دوبارہ کرو، اس کو 100% کرو۔ جب آپ تیسری مرتبہ کرو گے تو آپ کا مکمل کام ہو جائے گا۔ یہ ہے سلام قولم من رب الرحیم کی طاقت، اس سے کوئی کام نہیں رکتا۔ اس کام کے درمیان اگر کوئی کالا جادو بھی ہوا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات کی اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ ایک وضاحت میں چھوٹی سی جاتے جاتے ایسے ہی ایک بات میں کہتا چلوں کہ بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ محبت کی شادیاں کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو عامل ہوتے ہیں ٹھگ باز عامل، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ کالا علم ہے۔ تو بھائی وہ کالا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ محبت کی شادی کے میں خلاف نہیں ہوں، میں صرف اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غیر شرعی حرکت لڑکا لڑکی نہ کر سکے، اس لیے میں ان سے وظیفے چھپا کے رکھتا ہوں۔ ابھی تو میں نے یہ وظیفہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر شرعی حرکت کے لیے یہ وظیفہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے یہ وظیفہ اپنا کام نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے تو اس کا وظیفہ کیا ہوا ہے نا، تو یہ تو میری اجازت ہوگی تو یہ وظیفہ کام اپنا کرے گا نا۔ تو یہ وظیفہ ہر جگہ پہ کام کرے گا، لیکن یہ عاشقی مشوقی، یہ 2 نمبر لڑکے جو ہے جو لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے وظیفے کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔
पसंद की शादी मैंने शुरू में बोला, फिर लोग कहेंगे आपने पसंद की शादी का बोला। बेटा पसंद की शादी ये होती है कि आपके घर वालों को कोई रिश्ता पसंद आया, आपके घर वालों को मामू का, चाचे का कोई लड़का पसंद आया आपके लिए, ठीक है, तो उस वक्त ये पसंद की शादी को हासिल करने के लिए किया जा सकता है। घर वाले ना कि लड़की करती रहे, ना कि लड़का जो है करता रहे कि कॉलेज के अंदर लड़की है वो बस फंस जाए, वो ये हो जाए तो वो हो जाए, ठीक है। इत्थे पुत्र मैं गंद खाना थोड़ी खोल के बैठा है कि आप पढ़ी जाओ ते अल्लाह ताला माफ करे दूसरों के धीए बहनों के ऊपर है जो है ना उनको काबू करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये वजीफा शरीयत के अंदर रह के आप लोग करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। मैंने बहुत बड़ा दिल का राज आपको बता दिया, कोई भी नहीं बताता मेरा पुत्र, कोई भी नहीं बताता, पूरा यूट्यूब खोल लो। इजाजत दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।